السلام علیکم A1 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعد اکرم اور میں ہوں سمن نصیر. شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن. سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. 8 لاکھ کے قریب متاثرین کے بینک اکاؤنٹ کھل چکے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بریفنگ. کہتے ہیں کہ صوبے کی عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کو جیل میں دستیاب سہولیات کی تصاویر سامنے آ گئی. انہیں کتابیں، ایئر کولر، ٹی وی اور ورزش مشین سمیت تمام ضروری سہولیات دی گئی ہیں. حکومت نے دستاویز سپریم کورٹ میں جمع کرا دی. حملہ تک رسائی نہ ہونے کے بیان کی بھی تردید. عدالت مناسب سمجھے تو حقیقت جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے. حکومت کی پیشکش. شام واقعے پر پاکستانی قوم رنجیدہ ہے. منصوبہ دشمن نے پاک چین دوستی متاثر کرنے کے لیے بنایا. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چائنا بزنس فرینڈشپ اینڈ ریسیپشن سے خطاب. کہا ہمیں اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. چین کے نقش قدم پر چل کر ہی ترقی کر سکتے ہیں. گورنر سندھ کامران ڈسوری کے مقتول یوٹیوبر سعد صدیقی کے گھر آمد. اہل خانہ سے تعزیت کی. چیف جسٹس سے شہر قائد میں ٹارگٹ کلیئرنگ کا نوٹس لینے کا مطالبہ. کہا ہمیں ظلم کا نظام ٹھیک کرنا ہے. کراچی کے علاقے ناظم آباد میں شہریوں نے ماموں پر بھانجے کا اغوا کا الزام لگا کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. جلانے کی بھی کوششیں. پولیس نے تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. آپ کو بتائیں معروف پینٹر جمی انجینئر اپنی تصویریں نمائش کے حوالے سے نیشنل کونسل آف دی آرٹ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میں اپنے آپ کو پاکستان کا نوکر سمجھتا ہوں. ہمارا ملک عظیم ہے. ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں. ہم نے ایجوکیشن منسٹری کو اجازت دی ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں میری تصاویر کے پرنٹ لگائیں. السلام علیکم. میں اپنے آپ کو پاکستان کا نوکر کہتا ہوں. سرونٹ آف پاکستان. میں کسی بھی ملک میں جاتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں میں پاکستان کا نوکر ہوں. اور ان کو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ہمارا ملک عظیم ہے. ہمارے لوگ پرامن ہیں، ذہین ہیں. جس طرح آپ لوگ پورٹرے کرتے ہو اپنے میڈیا میں، پریس میں، اس طرح کے ہمارے لوگ نہیں ہیں. اور ہمارے جو بچے ہیں یہ کل کے فیوچر ہیں. اور جتنا بھی آرٹ میں نے یہاں لگایا ہے ابھی پی این سی ایم میں، یہ میں نے اجازت دے دی ہے ایجوکیشن منسٹری کو کہ وہ جتنا مرضی چاہے ان کے پرنٹس بنا کے اسکولوں میں لگائے، کالجز میں لگائے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں لگائے. ان کا جہاں دل کرے. میں نے دنیا بھر میں 7 لاکھ پرنٹس خود ڈونیٹ کیا ہے کینوس پہ فار چیریٹی. کیونکہ میرا مقصد صرف پاکستان ہے اور ہیومینیٹیرین کازز ہے. کیونکہ لوگ دنیا میں ہمیں عجیب طریقے سے سمجھتے ہیں. میں ان کو وہاں جا کے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ملک میں عبدالستار ایدھی جیسا کوئی ہے؟ آپ کے ملک میں ادیب الحسن رضوی جیسے کوئی ہے؟ تو وہ کہتے نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا کہ ہمارا ملک کم تر کیسے ہو گیا جب آپ کے پاس 2 لوگ نہیں ہیں آپ کے پورے ملک میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از اے گریٹ کنٹری. اور جتنے یہاں پینٹنگ دیکھتے ہو آپ پارٹیشن کی جو ہے، وہ میں نے ان لوگوں کی عزت کے لیے پینٹ کی ہے جنہوں نے پاکستان دیکھا نہیں، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، جن کا خون اس زمین میں ہے لیکن ہم نے کبھی ان کی عزت نہیں کی. تو میں 50 سال سے زیادہ ہو گیا کہ میں ان کی رسپیکٹ میں اور ان کی عزت کے لیے میں یہ چیزیں لگاتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ جب تک لوگوں کی قربانیوں کی عزت نہیں کرو گے تو یہ ملک کی کیسے عزت ہو. اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم پاکستان کی پازیٹیو بات کریں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گھروں میں، گلیوں میں، دکانوں میں، ہر جگہ اپنے ملک کی برائی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جو برائی کرتے تو پھر ملک میں کیوں رہتے ہو؟ باہر چلے جاؤ. ہم جب خود برا کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے لوگ بھی برے کہتے ہیں. تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ پازیٹیوٹی آف پاکستان پھیلانا. اور مجھے خوشی ہے کہ ایجوکیشن
کہ منسٹری سے سارے ادھر لوگ موجود ہیں اور میں خوشی سے ان کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ جو دل چاہے کر سکتے میرے ہاتھ کے ساتھ. تھینک یو. یہ جو جمی انجینئر نمائش ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کی اسپیچ جو تھی وہ موٹیویشنل تھی بہت زیادہ، اور ہمیں چاہیے کہ ہم انسپائر ہوں ساری جو آرٹس ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آرٹس مطلب سیکھیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. تھینک یو. لگیں گی تو بچوں پہ کیا مثبت اثر ہوگا؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں موبائل کے زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں آرٹس بہت کم ہوتی جا رہی ہے. تو جب یہ ورک اسٹوڈنٹس کے سامنے جائے گا وہ اس سے انسپائر ہوں گے اور ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور اس جمی انجینئر نے جس طرح سے ہر ایک اسپیکٹ کو یہاں پہ ظاہر کیا ہے تو اس سے بچوں کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی اور بہت اچھا کام ہے. بہت ہی زیادہ موٹیویٹیڈ، ایسپریٹڈ، بہت مزہ آیا اور بہت ہی اچھا لگا. بتوتی چاہیں گی کہ جمی انجینئر نے جو آپ کے اسکولوں کو جو ڈونیشن کی ہے کہ تصویر آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو میں بچوں کے اندر اس حوالے سے کیا کچھ پازیٹیوٹی آئے گی؟ ڈیفینیٹلی پازیٹیوٹی آئے گی. بچے اس سے سیکھیں گے، ان کو موٹیویشن ملے گی اور جو ہمارا آرٹ جو اتنا پیچھے رہ گیا ہے اس کو بہت آگے آنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی انشاءاللہ. یہ پکچرز ڈونیٹ کی ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جب اسکولوں کی دیواروں کے اوپر یہ تصویریں لگیں گی تو بچوں کے اوپر کس طرح کی مثبت تبدیلی؟ دیکھیے بچوں کا تو یہ ہے نا کہ جب یہ پکچرز لگیں گے، ایک تو کلرفل ہے، دوسرا ہے کہ بچوں کے لیے انفارمیٹیو ہے، اور بچے وہی ہے کہ بچے آرٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ان کی انسپائریشن، ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ اور کریٹ ہوں گے اور وہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. کتنی تبدیلی آئے گی اسکولوں کے مزاج میں اس حوالے سے؟ اسٹوڈنٹس کو کریٹیوٹی اپنی ٹریگر کرنے کا موقع ملے گا، ان کو انسپریشن ہوگی، تخلیقی کام میں وہ شوق سے لیں گے، حصہ لیں گے. اس طرح کا آرٹ ورک جمی انجینئر جیسے ایک نیشنل سیلیبریٹی کا وہ ان کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، ان سے ملنے کا موقع مل رہا ہے، ان سے انسپائر ہونے کا موقع مل رہا ہے. اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ جمی انجینئر نے اپنا آرٹ ورک ڈیجیٹل فارم میں ہمیں الاؤ کر دیا ہے کہ ہم اسکولوں میں ڈسپلے کر سکیں. تو انشاءاللہ اسکولوں کا کلچر تبدیل ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے، آرٹ بھی آ رہی ہے، اسپورٹس بھی آ رہی ہے، تعلیم بھی آ رہی ہے، کریکٹر ایجوکیشن بھی آ رہی ہے، فائنینشیل لٹریسی بھی آ رہی ہے، انٹرپرینیورشپ بھی آ رہی ہے. اور کمنگ ویکس اینڈ منتھس میں ہم دیکھیں گے ہم سمر کیمپس کر رہے ہیں بڑے ایکٹیویٹی بیسڈ. تو انشاءاللہ سرکاری اسکول کے بچے they will feel better off than private schools انشاءاللہ. اصل میں نے جو یہ نمائش کی ہے یہ بھی میں نے اٹریبیوٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان کے نام سے میں نے نمائش کی، کیونکہ میں اپنے آپ کو پاکستان کا نوکر کہتا ہوں، سرونٹ آف پاکستان کہتا ہوں. اور میں نے جب بھی کوئی کام کیا ہے پاکستان کے لیے کیا ہے. تو پاکستان کے جو بھی ادارے ہو ان کو میری چیز کا استعمال کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں. میں نے ویسے بھی ہزاروں جگہ پہ چیزیں دی ہے، ڈونیٹ کی ہے، کچھ لوگوں نے لی ہے. تو میں نے اس لیے دیا کیونکہ مجھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کیا تھا، منسٹری آف ایجوکیشن نے کہا تھا کہ ہم آپ کے کام سے لوگوں کو انسپائر کریں گے، کیونکہ بچوں کو ایک لیول آف کوالٹی کا آرٹ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ ہر جگہ ایک لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں لیول آف ایکسیلنس کی طرف توجہ دی تھی، کیونکہ میں نے باہر کے ملکوں میں ٹریول کرنا تھا اور میں نے چاہا کہ میں پاکستان کی پازیٹیوٹی شو کروں دنیا کو. اسکول میں تو آپ یہ ڈونیشن کر رہے ہیں، کیا آپ آگے کالجز یا یونیورسٹیز لیول تک پہنچائیں گے؟ جی میں نے اجازت دے دی ہے. یہاں کالج اور یونیورسٹی کے بھی لوگ ہیں، یہاں اسکول کے بھی لوگ ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ ہیں. تو وہ ساروں کو میں نے اجازت دے دی کہ آپ کو جہاں دل چاہے آپ استعمال کر سکتے ہو میرے کام کو، کیونکہ جو کام سے بہتری آ سکتی ہے یا میرے کام سے کوئی پازیٹیوٹی آ سکتی ہے یا ینگسٹرز کے ذہن میں کچھ انسپریشن آ سکتا ہے تو میں پھر اسی کے کام کے لیے حاضر ہوں اس ملک میں. اساتذہ اور بچوں کا کہنا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں کہ جمی انجینئر نے اپنی تصاویر کے پرنٹ ہمارے اسکولوں کے لیے وقف کیے ہیں. کیمرہ مین انیل جون کے ساتھ خالدہ راجہ، A1 TV اسلام آباد. النور میڈی کیئر ہسپتال کا افتتاح ممبر صوبائی اسمبلی میاں ثاقب خورشید نے فیتا کاٹ کر کیا، جبکہ پہلے روز پری میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس میں مریضوں کا چیک اپ کیا گیا. النور میڈی کیئر DHQ ہسپتال روڈ بہاڑی کا افتتاح میاں ثاقب خورشید MPA بہاڑی نے ڈاکٹر سید محمد احمد شاہ اور راؤ محمد اسحاق خان کے ہمراہ کیا.
میاں ثاقب خورشید MPA نے ڈاکٹر سید محمد احمد شاہ کے بہاڑی کے مریضوں کے لیے خدمات پیش کرنے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور مریضوں کی مکمل شفا یابی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر راؤ محمد اسحاق خان نے بتایا کہ یہاں پر نشتر ہسپتال ملتان کے سینئر سرجن ڈاکٹر سید محمد احمد شاہ ماہرین امراض دماغ، سر درد، اعصاب، فالج، لکوہ اور ڈپریشن کا علاج ہر جمعرات 10 بجے سے 2 بجے تک کیا کریں گے۔ اب ان امراض کے لیے لاہور، ملتان جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دور دراز علاقوں سے آئے مریضوں کا فری چیک اپ کیا گیا۔ آخر میں راؤ محمد اسحاق خان نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ ضلع راجن پور میں 7ویں ڈیجیٹل زراعت شماری کرنے کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنر راجن پور کے زیر صدارت زراعت شماری کا جائزہ اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت میں زراعت اور لائف سٹاک کا مرکزی کردار ہے۔ ملکی آبادی کی بنیادی ضروریات پورا کرنے کے لیے زراعت شماری سے ٹھوس نتائج حاصل ہوں گے۔ تمام متعلقہ محکمے باہمی رابطہ کاری کی خدمات انجام دیں گے۔ ڈسٹرکٹ آفیسر شماریات نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع میں زراعت شماری کے لیے بلاکس بنائے گئے ہیں۔ زراعت شماری کے دوران کاشت، رقبہ، مال، مویشی اور زرعی مشینری بارے اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں گے۔ SSP ضلع شہید بے نظیر آباد تنویر احمد تنیو کی جانب سے تعلقہ سکرند سمیت ضلع شہید بے نظیر آباد میں کرائم کو ختم کرنے کے لیے سکرند تھانے پر اہم اجلاس بلایا گیا۔ مزید تفصیلات سکرند سے GM لغاری بتا رہے ہیں، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، SSP ضلع شہید بے نظیر آباد کے تنویر احمد تنیو کی جانب سے تعلقہ سکرند سمیت ضلع شہید بے نظیر آباد میں کرائم ختم کرنے کے لیے سکرند تھانے میں اہم اجلاس بلایا گیا۔ اجلاس میں سکرند سب ڈویژن کے 4 تھانوں کے DSP، SHO اور آفس سپرنٹینڈنٹ کے اسٹاف نے شرکت کی۔ اجلاس میں منشیات کی خرید و فروخت، جوا کے اڈے، جنسی فحاشی اڈوں سمیت سود خوروں کے خلاف جامع حکمت عملی تیار بنائی گئی ہے۔ اس موقع پر SSP تنویر احمد تنیو نے کہا کہ سکرند سمیت پورے ضلع کو ہر قسم کے کرائم سے پاک کریں گے اور اسی سلسلے میں سکرند سب ڈویژن کے 4 تھانوں کے اسٹاف کا اجلاس بلایا ہے۔ الحمدللہ کرائم پہ کافی کنٹرول ہوا ہے، لیکن ابھی بھی ضرورت ہے، جس کے لیے حکمت عملی تیار کر لیے ہم کرائم کرنے والے افراد اور ان کی سہولت کاروں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ ان کو قانون کے کٹڑے میں کھڑا کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرائم کے حوالے سے کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، باقی کھڈر تھانہ اور دوڑ تھانے پر انشاءاللہ جلد کنٹرول کیا جائے گا۔ جی وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات کو بہترین معاشی شراکت داری میں تبدیل کرنے پر زور۔ بیجنگ میں پاک چائنا فرینڈشپ اینڈ بزنس ریسپشن کے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین اپنی مضبوط پالیسیوں اور قیادت کی وجہ سے آج دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے اور پاکستان چین کے تجربات سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مزید اسی حوالے سے بیجنگ سے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے نمائندے شاہد فراز خان نے۔ جی شاہد، وزیر اعظم شہباز شریف کی مصروفیات اور اس اہم تقریب سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی بیجنگ میں اس وقت مصروفیات کا سلسلہ جاری ہے اور آج انہوں نے کافی مصروف دن یہاں پر گزارا، جس میں چین کے جو صف اول کے ممتاز کاروباری سماجی ادارے ہیں ان کے سربراہان سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور اب سے تھوڑی دیر قبل ہی یہاں پر بیجنگ میں انہوں نے پاک چائنا فرینڈشپ بزنس ریسپشن سے بھی خطاب کیا، جس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ پاکستان اس وقت معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ ملک میں جو کاروبار دوست ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے اور پاکستان کو خود انحصاری کی جانب لے جانے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ اور یہاں پر وزیر اعظم پاکستان نے چین کی قیادت کو سراہا، چین کی معاشی پالیسیوں کو سراہا اور کہا کہ انہی تسلسل کی بدولت آج چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر چینی صدر شی جن پنگ کے ویژن کو سراہا اور کہا کہ پاکستان بھی چین کے تجربے سے سیکھ رہا ہے اور معاشی اعتبار سے آج اگر چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، اس کے پیچھے جو اہم عوامل کار فرما ہیں ان میں پالیسیوں کا تسلسل بھی ہے، چینی قیادت کے ویژن بھی ہے اور آج چینی مصنوعات کی دنیا بھر میں مانگ ہے۔ دنیا جو ہے وہ چین کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی اور پاکستان بھی جو ہے چین کے انہی تجربات سے سیکھ رہا ہے۔ انہوں نے یہاں پر یہ بھی واضح کیا کہ سی پیک پر کام کرنے والے چینی جو باشندے ہیں ان کی سلامتی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا۔ جی ٹنڈوجام میں شہید نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے ٹنڈوجام میڈیا سینٹر پر احتجاجی مظاہرہ۔ مزید جانتے ہیں A1 ٹی وی کے نمائندے عمران قائم خانی سے۔ جی عمران بتائیے گا۔ محتار مائے فٹ شہید تم سے یہ کہہ رہا ہے
लहू हमारा भुला न देना, हमारी माँओं के बहते आंसू, कसम है तुमको भुला न देना। टंडो जाम में आज फिर शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से टंडो जाम मीडिया सेंटर पर एहतजाजी मुजाहरा। हम बात करते हैं मुजाहरे के रहनुमाओं से। जी दोस्तों, इहा असांखे पूरे सिंध खे ख़बर आहे, नसरुल्लाह गाजाणी जेको चई वियो आहे, मोहतार मीर पीर वॾेरा कामोरा माई पुट, लफ़्ज़नि में भलो चई वियो आहे त असां अॼु मज़म्मत था कयूं इन्हनि वॾेरनि ते, मोहतारनि ते, पीरनि ते, कामोरनि ते, माई पुट। नसरुल्लाह गाजाणी जेकी एख्यार थी आहे उहा नामालूम माण्हुनि खे थी आहे, ऐं जेके हक़ी जेके कातिल आहिनि नसरुल्लाह गाजाणी जा उहे सरियाम था घुमनि असांखे रखियो आहे नसरुल्लाह गाजाणी जे शहर खे जिन हक़ी कातिल जेके आहिनि मुताबिक़ असांजो हैदराबाद SSP खां ऐं टंडोजाम DSP खां टंडोजाम SHO खां मुताबिक़ इहो आहे असांजो साफ़ी दोस्त आहे गुलशेर लोधी जेको उन ते कातिलाना हमिलो थियो। गुलशेर लोधी खे जेके धमकियूं मिली रहियूं आहिनि इन्हनि खे गिरफ़्तारी कयो वञे नथा आवाज़ खे दॿाइण जे लाइ उनखे क़तल करायो थो वञे। को नसरुल्लाह गडाणी मां पुट जो जेको ॾेई वियो उहा अटल हक़ीक़त आहे त सिंध जा जेके नामनियाद वॾेरा आहिनि उन्हनि पूरी सिंध खे यरगमाल बणायो आहे। सिंध IG सिंध ऐं ISI खे थो था कयो त असां सिंधियुनि सां छो ज़ुल्म थी रहियो आहे। असांजा साहब बि वाहिद सिंध जो ज़रियो आहिनि जेके आवाज़ उथारीनि था, उन्हनि खे टारगेट कयो पियो वञे छो, छा कसूर आहे असांजे साहबी सगोरनि जो। इन कैमरामैन टीम के साथ इमरान कायम खानी, A1 TV टंडो जाम। मीरपुर माथिलो SSP गोटकी के ऑफिस के सामने लाखों की तादाद में लोगों ने एहतजाज किया और नेशनल हाईवे बंद कर देंगे। इस मौके पर लोगों का कहना था कि जब तक नसरुल्लाह गडानी के कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। शहीद नसरुल्लाह गडानी ने हकीकी कातिलों को फौरी गिरफ्तारी करने के लिए अदालती कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। ये बात जमात इस्लामी गोटकी के जिलाई रहनुमा सरदार अहमद तबस्सुम गडानी ने आज SP ऑफिस मीरपुर माथिलो के सामने शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के लिए सहाफ़ी हजरात, गडानी बरादरी और सिविल सोसाइटी की और शहरियों और दीगर तरफ से लगाए हुए धरने में बातें कहते हुए कही। इस धरने की सरबराही शहीद नसरुल्लाह गडानी की वालिदा मोहतरमा कर रही हैं। सरदार अहमद गडानी और दीगर सहाफियों ने कहा कि ये हजारों की तादाद धरने में एक ही मुतालबा कर रही है कि फौरी तौर पर अदालती कमीशन जोड़कर शहीद नसरुल्लाह गडानी के हकीकी कातिलों और उनके सरपरस्तों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।